اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے یہ عبادت بدنی ہے، جس طرح ہر چیز کی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے اور اسی طرح انسان کے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ عبادت بدنی ہے جو انسان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے فائدے جیسا کہ میں نے پہلے درس میں بتایا تھا، مختلف فائدے ہیں اس کے، اور روزہ جو ہے وہ فوائد ظاہری بھی رکھتا ہے اور فوائد باطنی بھی رکھتا ہے۔ فوائد ظاہری کا میں نے تذکرہ کیا تھا، فوائد باطنی روزے کے یہ ہیں کہ انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جو روح جو ہے پورا سال آلودہ تھی، ماہ مبارک رمضان میں انسان کوشش کرتا ہے کہ جب روزہ ہو زیادہ لوگوں سے بات نہ کرے، آرام سے بیٹھا رہے، یا پھر بعض لوگ رات کو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، دن میں کیا ہیں سو جاتے ہیں تو پھر اعجاز حسین پھر وہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرتے، کسی سے ایسی گفتگو نہیں کرتے، کسی کو فحش گالیاں بھی نہیں بکتے، کچھ بھی نہیں کہتے، وہ آرام سے اٹھتے ہیں، شام کو روزہ کھولتے ہیں تو اس کی روح جو ہے پاکیزہ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ ہم کیا ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں روزہ رکھا ہوا ہے الجھ پڑتے ہیں، یا سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو ایسا کام کرتے ہیں جو اندر کھانا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے اور ہماری توجہ بھی نہیں ہے۔ روزہ یعنی آپ نے روزہ رکھا ہے تو کیا ہے، اپنے پورے جسم کو آپ پاک کر رہے ہیں، آپ کے جسم کا کیا ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ جسم کا استبراء ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے پھر آپ کو چاہیے کہ ایک پاکیزہ کھانا کھائیں، لیکن شام کو کیا ہے آپ نجس کھانا کھاتے ہیں۔ اب کہیں گے کہ مولانا کھانا بھی نجس ہوتا ہے؟ ہاں نجس ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اگر کسی کا کھانا کھا جائیں تو حرام ہے۔ فرض کریں مسجد کمیٹی والوں نے 2 سموسے رکھے تھے فی بندے کے لیے، آپ نے 10 اپنے لیے رکھ لیے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو یہ کھانا حرام ہے، آپ کا روزہ سارا ختم ہو گیا۔ یا کیا ہے، کھانا بنائے جامعہ میں، آپ نے اپنا ڈونگا بھر کے سائڈ پہ رکھ لیا، یہ کھانا کیا حرام ہے، طالب علم کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب اجازت دے دیں، قاری صاحب نے اجازت دے دی، جی قاری صاحب تو ایک کارندہ ہے، یا میں اجازت دے دوں، میں بھی ایک کارندہ ہوں۔ جن کا حق ہے، جن کے لیے پکا ہے، کیا ان سے اجازت دی ہے؟ نہیں۔ جب نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کو بھی خراب کیا ہے۔ تو روزہ جو ہے جہاں آپ ظاہری طور پہ بہت ساری چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، باطنی طور پر بھی انسان کو چاہیے اس کا باطن بھی روزے سے ہو، تب کیا ہے وہ کیا ہے صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ کسی کا ایک کاغذ، ایک ورق آپ اٹھا لیں بغیر پوچھے، یہ پڑا ہوا ہے رجسٹر، ادھر ہی پڑا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اٹھاتے بھی نہیں ہیں، ادھر سے کوئی بندہ پھاڑ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ غصبی ہو جائے گا، کیونکہ یہ جامعۃ المنظر کی ملکیت ہے۔ جامعۃ المنظر کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں قبلہ صاحب سے بھی پوچھیں گے، یا تو قبلہ صاحب اپنی جیب سے ایک ورق کے پیسے دیں، تو یا پھر کیا ہے وہ بھی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا ذاتی نہیں ہے،